کہتے ہیں کچھ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہاسٹل کی جہاں ایک کمرہ آدھی رات کے بعد زندہ ہو جاتا تھا۔ کمرہ نمبر 306۔ عثمان ایک نیا طالب علم تھا۔ کراچی کی ایک پرانی عمارت میں واقع یونیورسٹی ہاسٹل میں کمرہ ملا 306۔ وارڈن نے دروازہ کھولتے ہوئے آہستہ کہا، یہ کمرہ کئی سالوں سے بند تھا لیکن اب تمہارا ہے۔ عثمان نے ہنستے ہوئے کہا، کیا یہاں بھوت رہتے تھے؟ وارڈن نے نظریں چارا لے اور کہا، بس احتیاط کرنا۔ پہلا دن، پہلی رات، 12 بجے عثمان کی آنکھ اچانک کھلی۔ کمرہ مکمل خاموش تھا لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سانسیں لے رہا ہو۔ پھر اسے کسی کے چلنے کی آواز آئی لیکن کمرہ تو بند تھا۔ جب اس نے نظر دوڑائی، الماری کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا مگر اندر کچھ نہیں تھا۔ عثمان نے خود کو سمجھایا شاید نیند میں وہم ہو گیا ہو۔ اگلی شام عثمان کو بستر کے نیچے ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری تمہاری ہاتھ لگ گئی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ڈائری میں لکھنے والا کوئی زین نامی طالب علم تھا جو 2012 میں اسی کمرے میں رہتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ہر صفحے پر ایک ہی جملہ بار بار لکھا تھا، وہ آدھی رات کو آتا ہے، وہ تمہارا چہرہ چرا لیتا ہے۔ عثمان کا دل دھڑکنے لگا۔ اگلی رات عثمان نے خواب میں دیکھا کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے مگر آئینے میں چہرہ کسی اور کا ہے۔ اس نے چیخ کر آنکھ کھولی اور آئینے میں دیکھا، اس کا عکس اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا لیکن وہ خود نہیں مسکرا رہا تھا۔ اس کا عکس آہستہ آہستہ چلنے لگا اور آئینے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ عثمان نے گھبرا کر آئینہ توڑ دیا لیکن فرش پر خون کے دھبے تھے اور آئینے کے ٹکڑوں میں وہی مسکراتا چہرہ اب بھی نظر آ رہا تھا۔ پیچھے رات کے ٹھیک 12 بجے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ عثمان نے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ دستک تیز ہوتی گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے کوئی نہ تھا مگر فرش پر ایک خون سے لکھی پرچی تھی، تمہارا چہرہ خوبصورت ہے، مجھے پسند آیا۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی ہاسٹل چھوڑ دے گا۔ وہ پیکنگ کرنے لگا۔ 12:01 پر لائٹس بند ہو گئیں۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک آواز گونجی، زین چلا گیا، اب تمہاری باری ہے۔ عثمان نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پھر اچانک کمرے میں ایک چمکتا چہرہ نمودار ہوا مگر اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ چیخا لیکن آواز باہر نہیں گئی۔ اگلی صبح وارڈن نے دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، بیگ، کپڑے، کتابیں سب موجود مگر عثمان نہیں، اور آئینے کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے میں ایک چہرہ قید تھا، مسکراتا ہوا۔